بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر، زاویہ اسکول سسٹم گلگشت ملتان سے ہم اسلامیات ہشتم کلاس کی پڑھ رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 8 ہے ہمارا آج، باب چہارم اخلاق و آداب، سبق نمبر 8، کسب حلال۔ کسب حلال کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، حلال کا معنی، اور حلال کا معنی کیسے کہ ایسے طریقوں کو حلال کمانے کے لیے ایسے طریقوں کو استعمال کرنا جس کو شریعت اسلامی نے جائز قرار دیا۔ آج ہم نے اس کے تفصیلی سوال نمبر 3، 4 اور 5 پڑھنے ہیں۔ تیسرا اس کا سوال ہے، اسلام نے کن چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے؟ کن چیزوں کی تجارت کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ سب سے اول تو اس میں دیکھیں آپ، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو، جن کاموں میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو، حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو، ان کو جو ہے تجارت کے لیے ان چیزوں کو کرنا، ان کاموں کو کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور جس کی وجہ سے مخلوق خدا پریشان ہوتی ہو، اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ حلال کمانے کے چند طریقے، اس کے اندر پڑھا تھا ہم نے کہ جس میں مخلوق خدا کا فائدہ ہو۔ اب ان چیزوں کی، کن چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا کہ جس میں مخلوق خدا کا نقصان ہو۔ مخلوق خدا کا نقصان بھی ہم نے نہیں کرنا، ان کے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث وہ چیزیں بنتی ہوں، جیسے شراب ہے اور سور کی تجارت ہے، سودی لین دین ہے، رشوت خوری ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس سے مخلوق خدا کا نقصان ہوتا ہے، اور اس میں سب سے سر فہرست کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ چوتھا سوال ہے، کسب حلال کی فضیلت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ بتائیں۔ تو کسب حلال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کی تلاش میں لگتا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو حلال رزق کی تلاش میں لگے گا۔ اور فرمایا، ہاتھ کی کمائی سے بہتر اور کوئی کمائی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنا کر فروخت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح، اور دوسرے انبیاء کرام بھی، صحابہ کرام سے بھی ہمیں بہت سی جو ہے وہ ایسی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیں حلال رزق کی تلاش میں لگنا چاہیے ہر حال میں، اور حلال رزق کی تلاش میں حلال کاموں میں حلال طریقوں کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، حرام کاموں کو، حرام طریقوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا اور پانچواں سوال ہمارے پاس ہے، کسب حلال کے فوائد بیان کریں۔ کسب حلال کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے گی ہمارے کام کے اندر، تو ہمارے کام کے اندر برکت آ جائے گی، اور اس حلال کمانے کی وجہ سے ہمیں نیکی کی توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے، ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے حکمت اور دانش مندی حاصل ہوگی۔ کسب حلال سے دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی چیز میں دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے اگر ہم حلال کمانے والے ہیں اور قناعت اختیار کرنے والے ہیں، تھوڑے پر گزارا کرنے والے ہیں، تو اس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، دلی سکون ہمیں حاصل ہوگا۔ اور آج ہر کسی کے پاس دلی سکون کی کمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے حلال کو چھوڑ دیا ہے، حلال کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے حلال کی کوشش میں لگیں، اور ان سوالات کے جوابات کو میں آپ کو کتاب کے اندر بتا دیتا ہوں۔ سوال نمبر جو ہے وہ 3 ہمارے پاس، اسلام نے کن چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے؟ اس سوال کا جواب جہاں ہمارا لانگ 2 اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ لانگ 3 شروع ہوگا، اور 4 لائنوں میں، 3 لائنوں میں بلکہ یہ ختم ہو جائے گا۔ 3 لائنوں کا اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 70 میں، اور صفحہ نمبر 70 پر ہی آخری جو پیراگراف ہے، یہ لانگ 4 کا جواب ہے۔ اسلام نے کسب حلال کی اہمیت اور فضیلت والا جو پیراگراف ہے، یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے، اور سوال نمبر 5 کا جواب اگلے صفحے پر، کسب حلال کے فوائد، پہلا پیراگراف 3 لائنوں پر جو مشتمل ہے، یہ
सवाल नंबर 5 का जवाब है। इनको आप याद भी कर लेंगे।